یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا، اے ایمان والو لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، کافروں کو دوست نہ بناؤ اہل ایمان کو چھوڑ کر، یا اہل ایمان کے علاوہ ان کو دوست نہ بناؤ۔ اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ کے لیے تم اپنے اوپر ایک حجت تمام کر دو؟ تم یہ چاہتے ہو ایک واضح حجت دے دو اللہ تعالیٰ کو، سلطان مبینہ، ایک واضح دلیل، یعنی اس کو پکڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ تمہیں پکڑ لے۔ یہ حجت اور دلیل کس بات کو کہا جا رہا ہے؟ کافرین کے ساتھ دوستی کرنے کو۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ کچھ صحابہ کرام انصاری صحابہ جو مدینے کے رہنے والے تھے، ان کے قبل از بعثت کے اور دور جاہلیت کے ان کے ساتھ یہودیوں کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات تھے، کیونکہ یہودی مدینے کے ارد گرد رہتے تھے، ان کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات تھے، اور وہ تعلقات جاری رہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد بھی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ صحابہ نے یہ سوال کیا کہ ہم یہ تعلقات جو کافروں کے ساتھ ہمارے تعلقات ہیں، یہودیوں کے ساتھ، عیسائیوں کے ساتھ یا دیگر مشرکین کے ساتھ ہمارے تعلقات ہیں، کیا ہم ان تعلقات کو جاری رکھیں یا منقطع کر دیں؟ ان کی طرف ہمارا جو آنا جانا ہے معاشرتی طور پر، یاد رکھیے یہ بات معاشرت کی ہو رہی ہے، ہم معاشرتی طور پر ان کے ساتھ اپنے روابط جاری رکھیں یا ختم کر دیں؟ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، اور اکثر مفسرین نے یہ روایت نقل کی ہے کہ صحابہ کرام کے استفسار پر یہ آیت نازل ہوئی، اور آیت کیا نازل ہوئی ہے کہ کافروں کے ساتھ دوستی نہ کرو، اور کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ کو تمہارے لیے، تمہارے اوپر کھلی حجت اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر قائم کر لے؟ یہ تم چاہتے ہو ان تجعلوا للہ، کہ تم اپنے اوپر قائم کرو اللہ کے لیے ایک واضح دلیل؟ کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ تو تمہیں پکڑ لے گا، اس سے بڑی کوئی اور واضح حجت نہیں ہے تمہاری پکڑ کی، اگر تم کافروں کے ساتھ دوستی جاری رکھو گے۔ اس کے بعد لوگوں نے اس سے اعتراض کرنا شروع کر دیا، اور جو صحابہ کرام تھے مخلص مومنین، انہوں نے اس کے بعد کفار کے ساتھ اپنی دوستیاں ختم کر دیں۔ کہتے ہیں حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی دوستی تھی، انہوں نے بھی ختم کر دی، سارے لوگوں نے ختم کر دی، لیکن عبداللہ بن ابی نے ختم نہیں کی، اور ان کے ساتھیوں نے ختم نہیں کی، اس لیے کہ وہ، اور یہی بات ہے کہ داخلی استحکام کے لیے جو چیز زہر قاتل ہے وہ یہی نفاق اور کفار کے ساتھ اور مسلمانوں کے ساتھ یکساں رویہ رکھنا، یہ سب سے بڑی خطرناک بات ہے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، اللہ اکبر۔ اب پہلے بھی اگرچہ عذاب کی باتیں آ گئی تھیں، لیکن اب واضح طور پر بتایا جا رہا ہے کہ سب سے زیادہ نچلے درجے میں ہوں گے منافق جہنم کے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، وہ جگہ جو سب سے نیچے جو پہنچنے کی ہے، اس سب سے نچلی جگہ پر جہنم میں منافقین ہوگی۔ اللہ اکبر، الاسفل، سب سے نچلے درجے میں۔ وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا، اور آپ ان کے لیے کوئی مددگار نہیں پائیں گے، یعنی ان کی مدد کرنے کے لیے کوئی نہیں آئے گا۔ اچھا، جہنم کا سب سے نچلا درجہ کون سا ہے اور کیسے ہے، یہ ساری باتیں ویسے تو متشابہات میں سے ہیں کہ ہم اس کو سمجھ نہیں سکتے، جنت کی باتوں کو بھی اور جہنم کی باتوں کو۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے جنت کے بارے میں فرمایا کہ ہر وہ چیز اس میں موجود ہوگی، فیہا ما تشتہی الانفس، کہ جو کوئی شخص چاہے گا وہ اس میں موجود ہوگا، تو اسی طرح جہنم میں بھی ہر وہ چیز موجود ہوگی جو ہر شخص کو ہر طرح سے تکلیف دینے والی چیز ہوگی۔ اللہ تعالیٰ معاف، بالکل اس کے الٹ۔ لیکن وہ کیسے ہوگا اس کی تفصیلات ہم نہیں اندازہ کر سکتے۔ حدیث قدسی کے مطابق اللہ تعالیٰ نے جنت کے بارے میں فرمایا اعددت لعباد الصالحین، میں نے اپنے جنتی جو میرے نیک بندے ہیں ان کے لیے میں نے کیا کچھ تیار کیا ہے، وہ ایسا ہے کہ جو کسی کان نے سنا نہیں، اور جو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، اور جو کبھی کسی ولا خطر علی قلب بشر، اور کسی دل پر کبھی خیال بھی نہیں گزرا۔ تو جس طرح سے جنت کی نعمتوں کا کبھی خیال نہیں گزرا، تو ایسی نعمتیں ہیں، اسی طرح جہنم کے اندر جو عذاب ہیں وہ بھی ایسے ہیں کہ کبھی خیال نہیں گزرا۔ اللہ اکبر، جہنم کتنا گہرائی میں ہے اور سب سے نچلا درجہ کہاں ہوگا، واللہ اعلم۔ ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی آواز سنی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ جہنم میں ایک پتھر پھینکا گیا تھا جو 70 سال قبل پھینکا گیا تھا، اور وہ آج اس کے پیندے میں پہنچا ہے۔
یعنی اتنا فاصلہ ہے اس کے کناروں سے لے کر اس کے پیندے تک کہ 70 سال ایک پتھر جو ہے وہ نیچے گرتا رہے تو اس کا وہ نیچے باٹم نہیں آتا۔ واللہ عالم اب یہ 70 سال کی جو مسافت ہے یا 70 کا جو ہندسہ ہے یہ اصل میں مبالغے کا ہندسہ، یعنی یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ یہ اسپیسیفک ڈیجٹ ہو، بلکہ اس سے مراد مبالغہ، پتہ نہیں کتنا عرصہ، اور گویا نامعلوم گہرائی ہے، اور سب سے نچلا درجہ یہ کوئی ایک ذلت کی بات بھی ہے اور عذاب کی شدت کی بات بھی ہے۔ اگرچہ اس کے بارے میں کوئی حتمی بات نہیں کہی جا سکتی، لیکن پھر بھی مفسرین کرام نے مختلف احادیث اور مختلف آیات کی روشنی میں جہنم کے 7 درجے متعین کیے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جہنم کے اصل میں 7 درجے ہیں، اور اوپر والے 6 درجوں میں مختلف کافرین ہوں گے، اور سب سے نچلے درجے میں منافقین ہوں گے۔ سب سے اوپر جو درجہ ہے وہ جہنم ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ لظا ہے، اس کے بعد حطامہ ہے، اس کے بعد سعیر ہے، اس کے بعد سقر ہے، اس کے بعد جہیم ہے، اور پھر اس کے بعد 7واں سب سے نچلا درجہ آتا ہے جس کا نام حاویہ ہے۔ اور یہ سارے نام قرآن پاک کے اندر بھی موجود ہیں، اور ہو سکتا ہے یہ ایک ہی طبقے کے مختلف نام ہوں اور ایک ہی جہنم کے لیے اللہ تعالیٰ نے مختلف اظہار فرمایا ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ جہنم کے مختلف طبقات ہوں۔ تو سب سے نچلا طبقہ جو ہے وہ حاویہ ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اور یہ ہے وہ حاویہ جو اللہ تعالیٰ نے منافقین کے لیے رکھا۔ اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا، یہ ہے وہ گنجائش جو میں شروع میں عرض کر رہا تھا کہ ان کے واضح طور پر ساری دنیا کو نہ بتانے میں مصلحت کیا تھی؟ مصلحت یہ تھی کہ یہ اہل ایمان میں رہیں گے، شاید اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے دے۔ اگر ان کے بارے میں واضح طور پر بتا دیا جاتا کہ یہ منافق ہیں، تو ظاہر ہے یہ اپنی شرمندگی چھپانے کے لیے یہی طرز عمل اختیار کرتے کہ یہ بھاگ کے واضح طور پر کافروں کے ساتھ جا ملتے۔ اس صورت میں ان کی ہدایت کی گنجائش باقی نہ رہتی، لہٰذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نام نہیں بتائے، البتہ نشانیاں بتائیں، اور پھر یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا۔ اللہ اکبر۔ سوائے ان لوگوں کی، یعنی سارے منافق جہنمی ہیں اور جہنم کے بھی سب سے نچلے درجے میں جائیں گے۔ اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا، واپسی کی گنجائش موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ تابا یتوبو کا مطلب ہوتا ہے واپس آ جانا، جو بھی اپنا کردار کی اصلاح کر لے اور واپس آ جائے، وَأَصْلَحُوا، اور اپنے کردار کی اصلاح کر لے، واپس آ جائے اور اپنے کردار کی اصلاح کر لے۔ دیکھیں، توبہ معافی مانگنا نہیں ہوتا، توبہ عملاً واپس آ جانا ہوتا ہے۔ معافی مانگنا استغفار ہوتا ہے، زبان سے انسان اللہ سے استغفار کرے، اللہ تو مجھے معاف کر دے، رب اغفر لی، استغفر اللہ، یہ کہتے ہوئے واپس آئے۔ لیکن تابا یتوبو کا تمانا عملاً کردار پیش کرنا ہے۔ وَأَصْلَحَا، اپنے کردار کی اصلاح کر لی، وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ، اور مضبوطی سے پکڑ لیا اللہ کو۔ کیا مطلب؟ مضبوطی سے جڑ گئے اللہ کے ساتھ۔ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، اور اپنے دین کو خالص کر لیا اللہ کے ساتھ، اللہ کے لیے۔ اور خالص کرنا، بار بار میں دہراتا ہوں جب کبھی یہ ذکر آ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہم سے تقاضا کیا ہے وہ خالص دین کا کیا ہے، دین مصفا کا نہیں کیا۔ دین مصفا کا تقاضا ہم سے نہیں کیا، دین خالص کا تقاضا کیا۔ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ۔ فرق کیا ہے خالص اور مصفا میں؟ خالص اور مصفا میں فرق یہ ہے کہ مصفا وہ چیز ہوتی ہے جس میں کوئی ذرات جو اس کی شفافیت کو خراب کرنے والے، وہ گرد و غبار، کوئی بھی چیز اس کے اندر بالکل سرے سے موجود نہ ہو تو وہ مصفا ہوتی۔ لیکن خالص چیز وہ ہوتی ہے کہ جس میں گرد و غبار موجود ہو، آلودگیاں موجود ہوں، لیکن آپ کے ذمے یہ ہے کہ آپ ان آلودگیوں کو دور کرو، ان کو دور کر کے بالکل صاف شفاف چیز اللہ کے سامنے پیش کرو۔ تو ہم سے جو تقاضا خالص کا کیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان جب کبھی عمل کرتا ہے اور جس طرح کی بھی سچویشن میں عمل کرتا ہے، اس کے اندر آلودگی کا امکان ہمیشہ رہتا ہے۔ لہٰذا یہی تو محنت ہے ساری زندگی کے لیے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، موت تک یہ محنت ختم نہیں ہوتی، یعنی کوئی موقع ایسا نہیں آ سکتا کہ آپ یہ سمجھیں کہ آج
کے بعد میری نمازیں صاف ہو گئی ہیں، آپ کے آج کے بعد میرے روزے ٹھیک ہو گئے ہیں، آج کے بعد میرا کردار بالکل پاک صاف ہو گیا ہے، میں شیطان کے چنگل سے بالکل آزاد ہو گیا ہوں، یہ کبھی موقع نہیں آتا۔ یہ مسلسل جد و جہد ہے، مسلسل جنگ ہے جو آپ کو موت تک لڑنی ہے، پھر ہے آپ خالص دین لے کے جائیں۔ ہر وقت آلودگیاں آپ کے ساتھ ہوں گی، اندر کا نفس آپ کو اپنی ذاتی پروپیگیشن کے لیے اور ذاتی مقاصد کی تکمیل کے لیے اکسائے گا، باہر شیطان ہے جو آپ کو عجیب و غریب قسم کے راستے دکھائے گا۔ یہ تو ہمیشہ جنگ جاری رہے گی۔ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ کا معنی یہ ہے کہ ہر لمحے تمہیں یہ جنگ لڑنی پڑے گی کہ کوئی اور مقصد اس میں کار فرما نہ ہو، بلکہ خالص اللہ کے لیے کام کرنا ہے۔ اور اس کو کرنے کے لیے وہ آلودگیاں جو انسان کی نفس کی آلودگیاں ہو سکتی ہیں، شیطان کی آلودگیاں ہو سکتی ہیں، معاشرے کی آلودگیاں ہو سکتی ہیں، ماحول کی آلودگیاں ہو سکتی ہیں، وہ ساری آلودگیاں ہٹانے کا کام یہ قیامت تک اور موت تک جاری رہے گا۔ یہ ہے وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ کا معنی کہ اللہ کے لیے دین کو خالص کرو۔ ہر عمل کے درمیان، ہر عمل سے پہلے، ہر عمل کے درمیان، ہر عمل کے بعد، ہر وقت اللہ سے ڈرنا ہے۔ یہ ہے وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ کہ اللہ کے لیے دین کو خالص کرنا ہے۔ کوئی موقع ایسا نہیں آتا جب شیطان حملہ کرنا چھوڑ دے، کوئی موقع ایسا نہیں آتا جب انسان اپنے نفس کی شرارت سے محفوظ ہو جائے، سوائے اس کے کہ اللہ اس کو محفوظ کر لے، سوائے اس کے کہ اس کے اوپر اللہ کی رحمت ہو جائے۔ وَأَنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي، نفس بھی ہمیشہ برائی کی طرف لے کے جاتا ہے سوائے اس نفس کے جس کے اوپر اللہ کی رحمت ہو جائے۔ لہٰذا فرمایا کہ جو اس طرح سے واپس آ گیا اور اپنے کردار کی اصلاح کر لی، اللہ کے ساتھ جڑ گیا، مضبوطی سے تھام لیا، وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، اور زندگی بھر کے لیے ایک مشن اپنا لیا کہ ہر آلودگی دور کرنی ہے، ہر وقت محنت جاری رکھنی ہے اور دین کو خالص کرنا اللہ کے لیے، کیونکہ حکم بھی یہی ہے فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، اور مخلصین لہ الدین، یہ قرآن بار بار کہتا ہے أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِص، اللہ کے لیے وہ دین ہے جو خالص ہو۔ گویا جو خالص نہ ہو وہ اللہ کا نہیں ہے، جو خالص نہیں وہ اللہ کا نہیں ہے، جس کے اندر کوئی اور چیز ملاوٹ ذرا سی شامل ہو گئی تو وہ اللہ کا نہیں ہے۔ اللہ کا وہ ہے جس کے اندر کوئی اور مقصد کار فرما نہ ہو سوائے اللہ کو راضی کرنے کے۔ اگر ایسا دین کوئی شخص کر لیتا ہے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأُولَٰئِکَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، وہ ہیں پھر اہل ایمان کے ساتھ۔ پہلے بھلے وہ ان کا کردار دوغلا تھا اور وہ کبھی ادھر جاتے تھے کبھی ادھر جاتے تھے، لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء تھی، لیکن اگر اس طرح کا کردار بنا لیں گے، تابوا واصلحوا واعتصموا باللہ اور واخلصوا دینہم للہ، پوری زندگی اس جنگ میں شریک ہو جائیں گے کہ ہم نے کوئی آلودگی ساتھ رکھنی نہیں ہے سوائے اللہ کی رضا کے، الا ابتغاء وجہ اللہ، الا ابتغاء وجہ ربک، اللہ کی رضا کے علاوہ اور کوئی مقصد نہ ہو، تو پھر ٹھیک ہے، پھر تو مسئلہ ہی کوئی نہیں، فَأُولَٰئِکَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، یہ ہے خالص کردار جو اہل ایمان کا سا کردار ہے۔ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، جو اہل ایمان کے ساتھ ہو گیا اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو ان قریب بہت بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، سبحان اللہ۔ تم کردار بناؤ، اللہ نے تمہیں عذاب دے کے کیا کرنا ہے؟ مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ، اللہ نے تمہیں عذاب دے کے کرنا کیا ہے؟ کیا ضرورت ہے اللہ کو تمہیں عذاب دینے کی؟ ان شکرتم وآمنتم، دو شرائط ہیں اگر تم اس طرح کا کردار بناؤ گے، شکرتم وآمنتم، مومن بن جاؤ، صحیح معنوں میں سچے مومن بن جاؤ اور شکر کرنا شروع کر دو۔ اگر یہ دو کام کر لو گے، وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اللہ تعالیٰ بڑا ہی قدردان ہے۔ جب شاکر کا لفظ اللہ کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے قدردانی کرنا۔ ویسے جو لفظ شکر ہے اس کا لفظی معنی ہوتا ہے بھر جانا اور اظہار کرنا، اس کا لفظی معنی ہے بھر جانا اور اظہار کرنا۔ ایسے جانور کو مشکار کہتے ہیں عربی زبان میں، جو جانور تھوڑا چارہ کھائے لیکن دودھ پورا دے اور اس کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے ہوں، تھوڑا چارہ کھانے کے باوجود، اس کو مشکار کہتے ہیں۔ تو گویا شکر کا معنی یہ ہے کہ انسان اللہ کی نعمتوں سے استفادہ کرے اور عملی طور پر اللہ کے احکام کی پابندی کرنے کی کوشش کرے، یہ اصل میں شکر کا رویہ ہے۔
شکر صرف لفظی نہیں ہے، شکر لفظی بھی ہے، شکر عملی بھی ہے. اور ان شکرتم لئن شکرتم لازیدنکم، تم شکر کرو گے ہم تمہیں اور زیادہ دیتے جائیں گے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. ہم پڑھ آئے ہیں وہاں سورہ بقرہ کے اندر کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، اور تم میرا شکر کرو، کفر نہ کرو، کفران نعمت نہ کرو، یا میری نعمتوں کا انکار نہ کرو. تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر کیا ہے؟ لفظی شکر یہ ہے کہ آپ زبان سے اللہ کا شکر کریں. الحمدللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل کلمت الشکر الحمدللہ، بہترین کلمہ شکر جو ہے وہ الحمدللہ کہنا ہے. اور کوئی شخص یعنی زبان سے بھی اللہ کا شکر ادا کرنا، اور عملی طور پر اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کرنا، یہ ہے اصل میں شکر کا رویہ. کہ اللہ نے زبان کس مقصد کے لیے دی ہے، زبان اسی مقصد کے لیے استعمال ہو. اللہ تعالیٰ نے سماعتیں، بصارتیں، ساری نعمتیں جو دیا ہے وہ اللہ کی مرضی سے استعمال ہو، یہ ہے شکر کا رویہ. لہٰذا جو شخص شکر کا رویہ اختیار کرتا ہے اور اہل ایمان کا رویہ اختیار کرتا ہے، ایمان کی تفصیلات بھی پہلے ہو چکی، بات صرف اتنی ہے کہ جس نے اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری باتیں مان لی اور ماننے کے بعد ویسا طرز عمل اختیار کر لیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دونوں چیزوں کا تعلق کردار کے ساتھ ہے، شکر کا بھی اور ایمان کا بھی. اگر تم کردار ویسا بنا لو گے تو اللہ کو کیا ضرورت ہے تمہیں عذاب دینے کی. اور یہ جو جتنی باتیں عذاب کی اللہ نے ڈرایا ہے، یہ ان لوگوں کو ڈرایا ہے جو شکر کرنے والے اور ایمان رکھنے والے نہیں ہیں. جو شکر کرنے والے ہوں گے، جو ایمان رکھنے والے ہوں گے، ان کے لیے اللہ نے کیوں عذاب کرنا ہے؟ ما یفعل اللہ بعذابکم. سبحان اللہ، اللہ کو کوئی عذاب دے کے کوئی خوشی نہیں ہوتی. اللہ کی مخلوق ہے، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے. وہ ساری مخلوق کو، اپنی مخلوق کو پکڑ کے جہنم میں پھینک دے، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں. اللہ تعالیٰ ساری مخلوق کو جنت میں ڈال دے، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں. اللہ کی جنت چھوٹی نہیں ہے، لیکن اس نے اصول بنائے ہیں، اس نے ضابطہ بنایا ہے، اور جو شخص اس ضابطے کے مطابق عذاب کا مستحق قرار پائے گا وہی عذاب میں جائے گا. وگرنہ اللہ تعالیٰ بہت سارے لوگوں کو اپنی رحمت کے قانون سے، جو سپرسیڈ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے قانون عدل پر، اللہ تعالیٰ رحمت کے قانون سے بہت سارے جہنمیوں کو بچا کے جنت میں ڈال دے گا. اس لیے جو قانون عدل کے تحت پکڑا گیا اس کا امکان تو ہے کہ وہ اللہ کے قانون رحمت سے چھوٹ جائے، لیکن جو شخص قانون عدل کے تحت اللہ کے انعامات کا مستحق بن گیا، وہ اس کے اوپر کوئی قانون نہیں ہے کہ جو اس کو انعامات سے محروم کر دے. لہٰذا عدل کے ذریعے سے کوئی شخص بچ جائے یا اللہ کی رحمت کے ذریعے سے بچ جائے، اللہ کی رحمت کا قانون سپرسیڈ کرتا ہے اس کو. قانون اور ضابطہ یہ ہے کہ جو بھی یہ کردار اپنائے گا اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کوئی عذاب نازل نہیں کرتا. لہٰذا بات داخلی استحکام کی تھی، اور اس کا مومن کا تو کوئی عمل ایسا نہیں ہوتا جس کا آخرت کے ساتھ تعلق نہ ہو. لہٰذا اس کا آخرت کے ساتھ تعلق جوڑ کے مسلمانوں کے داخلی استحکام کو اخروی نجات اور اخروی فلاح کے ساتھ جوڑا ہے. نہ دنیاوی عذاب آئے گا، نہ اخروی طور پر انسان عذاب کا شکار ہوگا اگر وہ اس طرح کا کردار بنائے. لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما. نہیں پسند کرتا اللہ تعالیٰ آواز بلند کرنے کو بری بات کے ساتھ، الا من ظلم، سوائے اس کے کہ جس کے اوپر ظلم ہو، وکان اللہ سمیعا علیما، اور بے شک اللہ تعالیٰ بہت سننے والا اور ہر چیز کا جاننے والا ہے. دیکھیں یہاں ایک بہت ہی اہم معاشرتی اصول دے دیا. پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ نفاق داخلی استحکام کے لیے زہر قاتل ہے، اور باہمی اعتماد کی فضا قائم ہوگی جب نفاق نہیں ہوگا. نفاق کی ساری عملی نشانیاں باہمی اعتماد کو خراب کرنے والی اور ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی کو ختم کرنے والی ہیں، اور وہ ساری کی ساری عملی نشانیاں نفاق کی نشانی. لہٰذا کوئی شخص اگر برائی کی تشہیر کرے، برائی کی تشہیر سے منع کیا ہے قرآن نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم منع کیا، برائی کی تشہیر کبھی نہیں ہونی چاہیے. لہٰذا یہ صرف معاشرتی ضابطہ ہی نہیں بلکہ یہ اہم صحافتی اصول بھی ہے. یعنی کسی بھی برائی کی تشہیر نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ جب آپ برائی کی شہرت کرتے ہیں تو اس سے بہت سارے لوگوں کو انسپریشن ملتی ہے وہ برائی کرنے کے لیے. لہٰذا ہر ایک کو منع کر دیا. لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول. اللہ تعالیٰ کسی بھی بری بات میں آواز کو بلند کرنے کو پسند نہیں کرتا.
دبا لیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کی برائی کا پتہ چل جائے نا تو اس کو چھپایا کرے، اس لیے کہ من ستر مسلمن، جو شخص کسی مسلمان کو اس کا عیب کو چھپائے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس شخص کے عیبوں کو چھپا لے گا۔ اللہ سترہ اللہ یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ اس کے عیب چھپا دے گا۔ لہٰذا کوئی بھی شخص کسی برائی کی تشہیر نہ کرے، یہ عام اصول ہے۔ الا من ظلم، ہاں اگر کوئی شخص مظلوم ہے تو وہ آواز بلند کر سکتا ہے، کسی کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے، پھر برائی کی تشہیر ہو، پھر لوگوں کو پتہ چل جائے، پھر کوئی حرج نہیں۔ یہاں اس سیاق و سباق میں جو بات کہی جا رہی ہے تو منافقین، گویا منافقین کے جو خامیاں ہیں، منافقین کی جو خرابیاں ہیں، منافقین کا جو برا کردار ہے، گویا وہ چونکہ مسلم ریاست کے اور مسلم معاشرے کے ظالم لوگ ہیں اور وہ خیرخواہی اور باہمی اعتماد کی فضا کو خراب کر رہے ہیں، لہٰذا یہاں اس اہم معاشرتی ضابطے اور صحافتی اصول کو بیان کر کے گویا اللہ تعالیٰ یہ اجازت عطا فرما رہے ہیں۔ امام رازی نے بہت شاندار نقطہ اپنی تفسیر کبیر کے اندر یہ بیان فرمایا ہے کہ گویا اللہ تعالیٰ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ منافقین کی غلطیاں بیان کی جا سکتی ہیں، منافقین کا کردار بیان کیا جا سکتا ہے، ان کے عیوب بیان کیے جا سکتے ہیں، کیونکہ وہ پورے معاشرے کے داخلی استحکام میں خرابی اور فساد اور بگاڑ پیدا کرنے کے ذمہ دار۔ لہٰذا عمومی طور پر آپ کسی بات کو، کسی بھی برائی کی تشہیر نہیں کریں گے، برائی کی تشہیر کی ممانعت ہو گئی، اس لیے کہ جب آپ لوگوں کو کہتے رہیں گے کہ فلاں برا اور برائیوں کو آپ اچھالتے رہیں گے تو اس سے کوئی معاشرے کا فائدہ نہیں ہوگا بلکہ الٹا نقصان ہوگا۔ لیکن کسی کو اگر ظلم ہوا تو اس کے بدلے میں بدلہ لینے کی بھی اجازت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا، کوئی اگر برائی کرتا ہے تو اسی طرح کی برائی آپ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ، لیکن فمن عفا واصلح، جو معاف کر دینا یہ زیادہ بہتر ہے۔ یعنی اجازت ہے لیکن ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو کریں۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا وَإِن تُبْدُوا خَيْرًا أَوْ تُخْفُوهُ، جب نیکی کی بات ہو تو اس کو چاہے ظاہر کر لو چاہے چھپا لو، اس سے نہیں فرق پڑتا۔ ان تبدوا خیرن او تخفوہ، نیکی چاہے ظاہر کرو چاہے چھپاؤ، معاشرہ بگاڑ کا شکار نہیں ہوتا۔ اور او تعفو عن سوء، اور برائی کو یا تم برائی کو درگزر کرو، اس کو معاف کر دو۔ تو فإن اللہ کان عفوا قدیرا، بے شک اللہ تعالیٰ وہ خود بھی بہت معاف کرنے والا اور ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ کیا مطلب کہ برائی نیکی کی تشہیر ہو جائے یا نیکی جو ہے وہ چھپا لی جائے، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ برائی کو معاف کر دیں گے، نہیں تشہیر کریں گے تو پھر معاشرہ درست رہے گا، اگر تشہیر کریں گے تو معاشرہ درست نہیں رہے گا۔ ظلم کو ظاہر کرنے کے لیے مظلوم کو اجازت دی جا رہی ہے، لیکن ساتھ ہی بتایا جا رہا ہے کہ نہیں، معاف کر دو تو زیادہ اچھا ہے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، المستبان ما قال فعل البادی ما لم يعتد المظلوم، جب دو گالیاں دینے والے ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہوں، دو برا بھلا کہنے والے ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ رہے ہوں، تو فرمایا سارا گناہ اس شخص پر ہے جس نے شروع کیا۔ فعل البادی ما لم يعتد المظلوم، یہ اس وقت تک ہے جب تک وہ دوسرا زیادتی نہ کر لے اس کے اوپر، یعنی اس نے ایک گالی دی تھی، یہ دو دے دے اس کو، اگر یہ زیادتی نہ کرے تو سارا گناہ شروع کرنے والے پر ہے۔ گویا جتنی زیادتی ہوئی ہو، جتنا ظلم ہوا ہو، اتنا بدلہ لینے کی اجازت ہے، لیکن یہ صرف اجازت ہے، یہ مستحسن نہیں ہے، پسندیدہ نہیں۔ معاشرے کے اندر اگر نیکی کا فروغ ہوگا اور برائی کو چھپا کر، برائی کو دبا کر اور معاف کر دینے کا اصول ہوگا تو پھر باہمی اعتماد کی فضا پیدا ہوگی، پھر داخلی استحکام کے لیے وہ ماحول کنڈیوسیو ہوگا۔ وگرنہ اگر آپس میں لوگ ایک دوسرے کی عیب جوئیوں پہ لگے رہیں گے، ایک دوسرے کی ٹو میں لگے رہیں گے اور برائی کی تشہیر میں لگے رہیں گے تو ایسے معاشرے میں کبھی خیر خواہی کی فضا نہیں پیدا ہو سکتی اور کبھی بھی باہمی اعتماد پیدا نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر۔ اور معاف کرنے کے حوالے سے ایک مسلم شریف کی حدیث سن لیجئے۔ عام طور پہ جب آدمی یہ اس آزمائش میں مبتلا ہوتا ہے نا کہ میں معاف کر دوں یا بدلہ لے لوں،
بدلہ لینے کی تو اجازت ہے، اللہ تعالیٰ اجازت دے رہا ہے۔ بدلہ لینے کی اجازت کیا ہے؟ بدلہ کوئی مظلوم شخص جو ہے وہ برائی کی تشہیر بھی کر لے، اس کی بھی اجازت ہے، تاکہ ظالم ظلم سے باز آ جائے۔ جس طرح سے منافقین باقی سارے معاشرے کے لیے اپنے عیوب کے ذریعے، اپنی خرابیوں کے ذریعے سے ظلم کا شکار، ظلم کا ارتکاب کرتے ہیں، تو ان کی خرابیوں کو بیان کرنا، ان کی خرابیوں کو واضح کرنا یہ جائز ہے، تاکہ باہمی اعتماد کی فضا میں کوئی خرابی پیدا نہ ہو۔ اسی طرح جب کوئی بدلہ لینے کا موقع آتا ہے تو بدلہ لینا تو جائز ہے، لیکن بدلہ لینا مستحسن نہیں ہے۔ کوئی معاف کر دے تو زیادہ اچھا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ شورى میں فرمایا کہ جزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ، جو معاف کر دے۔ دیکھیں برائی کا بدلہ ہوتا تو برائی ہی ہے، ویسی برائی، جس نے جیسی برائی کی ہے ویسی سزا اس کو دے دو، لیکن فمن عفا واصلح، جس نے معاف کر دیا، درگزر کر دیا اور اصلاح کی بات کی، فاجرہ علی اللہ، تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ جو موقع آتا ہے نا کہ بدلہ لینا زیادہ بہتر ہے میرے لیے یا معاف کرنا زیادہ بہتر ہے، یہ بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے۔ اس وقت سب سے بڑی جو چیز انسان کو رکاوٹ بنتی ہے، جو انسان کو معاف نہیں کرنے دیتی، وہ یہ ہے کہ انسان سمجھتا ہے کہ میری عزت باقی نہیں رہے، میں اگر یہاں بدلہ نہیں لیتا، آج اگر میں نہیں کھڑا ہوتا اس کے خلاف اور اس سے بدلہ نہیں لیتا تو میری معاشرے کے اندر کیا عزت رہے گی۔ تو اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی دی ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا۔ دیکھو تم معاف اس لیے نہیں کرتے نا کہ اس سے عزت نہیں بچے گی، تو یاد رکھو ما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا، جو شخص معاف کرے گا اس کی صرف عزت میں ہی اضافہ ہوگا اور کسی چیز میں اضافہ نہیں ہوگا۔ یعنی معاف کرنے سے عزت گھٹتی نہیں بڑھتی ہے۔ ما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا، معاف کرنے سے ایک ہی چیز میں اضافہ ہوتا ہے اور وہ ہے عزت۔ لہٰذا جب کبھی اس آزمائش میں انسان پڑتا ہے نا تو باہمی تعلقات کے لیے اور باہمی اعتماد کی فضا کے لیے بدلہ لینا اتنا معاون اور اتنا یعنی مفید نہیں ہے جتنا مفید معاف کر دینا۔ یہ مسلمانوں کو اپنے معاشرے کے اندر باہمی اقدار سکھائی جا رہی ہیں اور یہ اعتماد کی فضا پیدا کرنے کے لیے ناروا گفتگو سے پرہیز کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ ان الذين يكفرون بالله ورسوله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسوله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا، بے شک وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں اللہ کے ساتھ اور اس کے رسولوں کے ساتھ، وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان فرق کریں، تفریق کریں، وَيَقُولُونَ، اور کہتے یہ ہیں، نُؤْمِنُ بِبَعْدٍ، کہ بعض پر ہم ایمان لائیں گے، وَنَكْفُرُ بِبَعْدٍ، اور بعض پر ہم ایمان نہیں لائیں گے، ان کا انکار کریں گے، وَيُرِيدُونَ، اور وہ چاہتے ہیں، يَتَّخِذُوا، یہ کہ وہ بنائیں، بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اس میں درمیانی راستہ نکالیں۔ یہ ظاہر ہے کہ اس کا اصل جو مصداق ہیں وہ تو یہود و نصارہ ہے، لیکن اس کردار والا کوئی بھی ہو سکتا۔ کردار کیا ہے کہ اللہ کے رسولوں میں تفریق پیدا کرنا۔ یہ تفریق دو طرح کی ہے۔ ایک تفریق یہ ہے کہ رسولوں کی رسولوں سے تفریق، کہ ہمارے جو رسول ہیں ہم ان کو مانتے ہیں، دوسروں کو نہیں مانتے، کچھ کو مانیں گے کچھ کو نہیں مانیں گے، نؤمن ببعض ونکفر ببعض، بعض کو ہم مانیں گے بعض کو ہم نہیں مانیں گے۔ تو ایک تو تفریق ہے رسولوں کی رسولوں کے درمیان، جیسا کہ یہودیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تسلیم کیا، ان پر ایمان رکھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں رکھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں رکھا۔ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا۔ تو اپنے ایک کو ماننا دوسرے کو نہ ماننا، ایک تو تفریق یہ رسولوں کی رسولوں کے ساتھ۔ دوسری تفریق ہے بین اللہ و رسولہ، اللہ اور رسولوں کے درمیان، کہ ہم اللہ کی بات مانیں گے رسولوں کی نہیں مانیں گے۔ اللہ
یہ ایک دوسری تفریق ہے۔ یہ جو فتنہ ہر طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اللہ کے قرآن کو تو مانتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو نہیں مانتے۔ وہ تو حجت ہے قرآن، وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ، اللہ اور رسولوں کے درمیان فرق کرتے ہیں۔ اور پھر وہ کہتے ہیں اللہ کو تو ہم مانتے ہیں، فلاں بندہ رسول ہوتا تو ہم مان لیتے، فلاں ہوتا تو ہم مان لیتے، ایسے مشرکین کرتے تھے۔ مشرکین مکہ نے یہ تک کہا کہ اگر اللہ نے قرآن نازل کرنا ہی تھا تو طائف اور مکے کی بستیوں میں سے کسی سردار کے اوپر نازل کر دیتا اللہ تعالیٰ، لولا نزل ھذا القرآن علی رجل من القریتین عظیم، ان دو بستیوں میں سے کسی بڑے آدمی پر قرآن نازل ہوتا۔ تو گویا ان کو خیال یہ تھا کہ ان کا جو اعتراض تھا وہ اللہ کریم پر نہیں تھا، اللہ کے حکم کو ماننے کے لیے تیار تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اور تاریخ کا ہر مشرک، تاریخ کا ہر کافر اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو نہ ماننا کفر نہ ہو تو تاریخ میں کوئی کافر تھا ہی نہیں۔ پھر اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ ماننا کفر نہ ہو تو پھر کون کافر ہے؟ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پر چلنا شرک نہ ہو تو پھر کون شرک ہے، کون مشرک ہے؟ تاریخ کا ہر کافر اور مشرک اللہ کو کسی نہ کسی طرح تو مانتا ہی تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہدایت لا کے دی اسی کو نہیں مانتے، باقی تو ہر چیز کو لوگ مانتے ہیں۔ اللہ کی بات کو، اللہ ایک ہے، اللہ سارے کام اللہ کرتا ہے، مشرکین مکہ بھی مانتے تھے، یہودی بھی مانتے تھے، عیسائی بھی مانتے تھے۔ انکار کس کا تھا؟ انکار تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا تھا۔ لہٰذا وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، جن لوگوں نے بھی یہ تفریق کی ہے نا، اور آیت نمبر 62 سورۃ البقرہ اس کا حوالہ دے کر یعنی وحدت ادیان کا فلسفہ کشید کیا ہے کہ صرف اللہ کو مان لو، آخرت کے دن کو مان لو، رسول کو ماننے کی ضرورت نہیں، اپنے اپنے رسول کو مان لو، چل جائے گا کام۔ یہ آیت قاطع دلیل ہے کہ کوئی وحدت ادیان کا فلسفہ نہیں چل سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کیے بغیر کوئی شخص درمیانی راستہ نہیں نکال سکتا۔ وہ کہتے ہیں کچھ ادھر سے مان لیتے ہیں، کچھ ادھر سے، تو درمیانی راستہ نکال لیتے ہیں، لڑتے نہیں ہیں آپس میں، پیار محبت کے ساتھ، انلائٹنڈ ماڈریشن، یعنی ہم یوں کرتے ہیں روشن خیال اعتدال یا معتدل روشن خیالی، ہم اس کے اوپر چلتے ہیں، درمیانی رستہ۔ اور ساری دنیا اس درمیانی رستے کو کہ ہم انتہا پسند نہ بن جائیں، کہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کی باتوں پر ڈٹ کر ہم کہیں انتہا پسند نہ کہلائیں، وہ کہتے ہیں ایسا کرتے ہیں درمیانی راستہ نکال لیتے ہیں۔ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، وہ چاہتے یہ ہیں کہ درمیانی راستہ نکال لیں۔ تفریق رسولوں کے درمیان، نؤمن ببعض ونکفر ببعض، تفریق اللہ اور اس کے رسول کے درمیان، قرآن کو مانتے ہیں، نبی کی بات کو نہیں مانتے۔ اور تیسرا ان کا رویہ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، درمیانی راستہ ہم نکالتے ہیں۔ چھوڑیں اب خواہ مخواہ لڑنے کی کیا بات ہے، رواداری کے نام پر اور اعتدال کے نام پر، روشن خیالی کے نام پر اور ماڈریشن کے نام پر درمیانی راستہ نکالتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولئک هم الکافرون حقا، یہ پکے کافر ہیں۔ اللہ اکبر، کوئی فرق نہیں ہے، یعنی کوئی اس میں کوئی چھوٹی سی بھی کمی نہیں ہے ان کے کفر میں، اور کوئی شک نہیں ہے ان میں۔ اولئک هم الکافرون حقا، یہ پکے کافر ہیں۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور کافروں کے لیے ہم نے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یہ اس طرح کے کافر ہیں گویا جو اللہ کی بات کو مانتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں مانتا، یا جو ایک رسول کی بات کو مانتا ہے دوسرے کو نہیں مانتا، سارے رسولوں کو وہ۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں جو لا نفرق بین احد من رسلہ، سارے رسول اللہ کے ہیں، ترتیب ہے ایک آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ پچھلے رسولوں کی ہدایات اپنے اپنے وقت میں تھیں، اب قیامت تک کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اور اللہ کی بات میں فرق کرتا ہے،
مثلا قرآن میں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں ہم فرق کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں حدیث کو ہم نہیں مانتے، قرآن کو ہم مانتے، پھر بھی مسلمان ہیں. نہیں، عجیب و غریب بات ہے کہ وہ اپنے آپ کو پھر بھی مسلمان کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہ مان کر. سوال یہ ہے کہ قرآن تمہارے اوپر نازل ہوا ہے جس کو تم مان رہے ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو تم سچا نہیں مانتے، قرآن کو تم سچا مانتے ہو. قرآن آیا کہاں سے ہے؟ قرآن بھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے صادر ہوا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ ہو تو قرآن قرآن نہ ہو. نازل ہوا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بول کے بتایا کہ یہ قرآن ہے تو قرآن قرآن بنا ہے. اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن خود ثابت ہوا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے. آپ کی زبان سے جو صادر ہوتا ہے وہی تو حدیث ہوتی ہے. ما صادر عن النبی من قول او فعل او تقریر، یہی حدیث کی تعریف ہے. جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صادر ہو، من قول آپ فرما دیں، او فعل یا آپ کر کے دکھا دیں، او تقریر یا آپ برقرار رکھیں، آپ کے سامنے کوئی کام ہو آپ اس کو برقرار رکھیں، تو یہ تینوں قسم کی باتیں جو ہیں اس کو حدیث کہتے ہیں. تو اس حدیث سے ہی تو قرآن ثابت ہو رہا ہے. تم کیسے تفریق کرو گے؟ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُولِهِ. یہ اللہ کی اور رسولوں کے درمیان تفریق کرتے ہیں. رسول کی بات اور ہے، اللہ کی بات اور ہے. وہ کہتا ہے مجھے قرآن میں دکھاؤ کہاں ہے. اچھا جی، قرآن میں کوئی نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب ہے ہی کوئی نہیں. قرآن میں تو نماز کا طریقہ نہیں ہے، قرآن میں نماز کی اوقات نہیں ہے، قرآن میں نماز کی تفصیلات نہیں ہیں، قرآن میں روزے کی تفصیلات نہیں ہیں، قرآن میں حج کی تفصیلات نہیں ہیں، قرآن میں زکوٰۃ کی تفصیلات نہیں ہیں، تو پھر دین تو بچا ہی کوئی نہ. اگر صرف قرآن ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں ہے تو پھر دین تو پیچھے ہے ہی کوئی نہیں. اور قرآن، جو شخص بھی کہتا ہے کہ میں قرآن کو مانتا ہوں، قرآن کو تسلیم کیا ہی نہیں جا سکتا جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلی ہوئی ہر بات کو آپ تسلیم نہ کریں. لہذا حجیت حدیث حجیت قرآن سے ثابت ہے. جو قرآن کو حجت مانتا ہے وہ اس وقت تک قرآن کو حجت مان ہی نہیں سکتا جب تک وہ حجیت حدیث کا قائل نہ ہو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا ہے تو قرآن بنا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا ہے تو حدیث بنی ہے. تو گویا حدیث سے قرآن ثابت ہوتا ہے، قرآن سے حدیث ثابت نہیں ہوتی. حدیث سے قرآن ثابت ہوتا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوایا کہ یہ قرآن ہے تو پھر یہ قرآن قرآن بنا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہ بتاتے یہ قرآن ہے. 114 صورتیں ہیں، 6235 آیات ہیں. یہ سارا کچھ کس نے بتایا ہے؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے. پہلی نازل ہونے والی وحی 30ویں پارے میں چلی گئی، کس نے بتایا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. تو ہر چیز تو وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی. تو قرآن قرآن اس لیے ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی. تو جو شخص اس میں فرق کرتا ہے وہ یریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسولہ، اور جو اللہ کے رسولوں کے درمیان باہمی فرق کرتے ہیں، اللہ اور رسولوں کے درمیان فرق کرتے ہیں. اور تیسرا یہ کہ درمیانی راستہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آدھا تیتر آدھا بٹیر، کچھ وہ کر لیں کچھ وہ کر لیں. آدمی کو انتہا پسند نہیں ہونا چاہیے، مصلحت پسند ہونا چاہیے. آدمی کو یہ کرنا چاہیے یہ کرنا چاہیے، کہ کوئی بات مان بھی لینی چاہیے کسی کی، کوئی اپنی منوا لینی چاہیے. درمیانی رستہ، یہ وہ جو درمیانی رستہ ہے نا، نہ ہیوں میں نہ شیوں میں، یعنی نہ مردانے نہ زنانے بلکہ درمیانے، وہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولئک هم الکافرون حقا. یہ یاد رکھیے گا، بہت سارے مراحل ہماری زندگی میں آتے ہیں کہ ہم بہک جاتے ہیں کہ یہ بڑا ہی خوبصورت نعرہ ہے انلائٹنڈ ماڈریشن والا، یہ درمیانی رستے والا بڑا خوبصورت نعرہ ہے. اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اولئک هم الکافرون حقا. تینوں قسم کا رویہ رکھنے والے، یہ یہودی ہوں، یہ عیسائی ہوں، یہ مشرکین ہوں، یا پھر نام نہاد مسلمان، ان جیسا کردار رکھنے والے ہوں. اللہ اکبر. اولئک هم الکافرون حقا. یہ پکے کافر ہیں. اور حق کیا ہوتا ہے؟ میں نے پہلے بھی کئی دفعہ عرض کیا، حق وہ ہوتا ہے جس کو ثابت کرنے کے لیے کسی خارجی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی. لہذا هم الکافرون حقا، یہ ایسے کافر ہیں کہ کسی اور دلیل کی ضرورت ہی نہیں ہے، بس یہ دلیل کافی ہے. اگر اللہ اور اس کے رسول کے درمیان فرق کیا، اگر رسولوں کا رسولوں کے درمیان فرق کیا رسول ہونے کے اعتبار سے، اور اگر درمیانی روش اختیار کرنے کی کوشش کی، آدھی شراب ڈال دیں آدھا دودھ ڈال دیں،
اور آدھی اپنی مرضی کی چیزیں ڈال دے، آدھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کی چیزیں لگا لے، آدھی اپنی مرضی کی چیزیں، آدھی اللہ کی مرضی کی چیزیں، آدھی اپنے مفادات کی چیزیں، آدھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیانات کی اور ان کے احکامات کی چیزیں، جو بھی ملا کے اس طرح کی ملاوٹ والا دین بناتے ہیں، وہ یریدون ان یتخذوا بین ذلک سبیلا، یہ پکے کافر ہیں، اولئک هم الکافرون حقا، یہ پکے کافر ہیں، وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور ہم نے ایسے کافروں کے لیے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ، اس کے مقابلے میں کیا کردار ہے؟ دیکھیں پورے قرآن کا اسلوب یہ ہے، تھیسس اور اینٹی تھیسس، ایک نقطہ نظر پھر اس کے مقابل نقطہ نظر۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ، جو اللہ پر ایمان لے آئے، وَرُسُلِهِ، سارے رسولوں پر ایمان لے آئے، وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، اور وہ رسولوں میں فرق نہیں کرتے، وہ یہ نہیں کرتے کہ کون رسول صحیح اور کون رسول غلط، سارے ہی اللہ کے رسول، سارے اللہ کے بھیجے ہوئے، سارے اللہ کے برگزیدہ، سب کو مانتے ہیں۔ لم يفرقوا بین احد منہم، وہ رسولوں میں فرق نہیں کرتے۔ اولئک سوف یؤتیہم اجورہم، یہ ہیں وہ لوگ جن کو عنقریب ان کے اجر اللہ تعالیٰ ان کے بدلے عطا فرمائے گا۔ وکان اللہ غفور رحیما، اور اللہ تعالیٰ بہت ہی بخشنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ وقت ہو گیا، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔